السلام علیکم دوستوں آج موازنہ ہے باہر کے ملک کام کرنے والے دوستوں کا اور فطرت کے کارکن شہد کی مکھیوں کا۔ چھوٹی سی ریزمبلنس ہے، تکلیف دہ ہے، جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ دوستو شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہیں۔ اس پرپس کے لیے وہ تقریباً 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں، 30 لاکھ مرتبہ پرواز کرتی ہیں۔ اور کیونکہ چھتا جو ہے وہ کافی دور ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے پھولوں کا رس اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تقریباً اس پرپس کے لیے 1 پاؤنڈ شہد کے لیے انہیں تقریباً 80,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے، جس کو وہ ڈبہ پیک کر دیتی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور وہ بعد میں اس کو آنے والی نسل سے کیا مراد ہے، انسانوں کے لیے وہ ڈبہ پیک کر دیتی ہیں تاکہ وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ دوستوں ہمارے باہر کے ملک کام کرنے والے لوگ بھی کچھ اسی طرح کی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ وہ ساری عمر 30 سال باہر کے ملک کام کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ پیسے بھیجتے رہتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ سکھی سے زندگی گزار سکیں۔ وہ بھی ڈبہ پیک لائف پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح شہد کی مکھیاں سارا دن ساری رات جو ہے وہ سفر میں رہتی ہیں اور شہد بناتی ہیں، اکٹھا کر کے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتی ہیں یا آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح باہر کے لوگ جو ہے وہ پیسہ بھیج کے یہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کو الٹیمیٹلی کیا ملتا ہے؟ میں اپنے ذاتی اور پریکٹیکلی تجربے سے بات کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آتے ہیں 30 سال کام کرنے کے بعد، تو انہیں ملتا کیا ہے؟ خود وہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو جوان بیوی چھوڑ کے جاتے ہیں، اور بعد میں جب آتے ہیں تو ان کو ایک بوڑھی بیوی ملتی ہے اور 98% نافرمان اولاد ملتی ہے۔ وہ اولاد جن کو ان کے ساتھ محبت ہی نہیں ہوتی، الٹیمیٹ محبت ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی محبت جس طرح کی ایک باپ اور ایک بیٹے میں، ایک بیٹی اور ایک باپ میں ہوتی ہے، ایسے ہی محبت کو وہ ترس جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس طرح کی زندگی جیتے ہیں کہ ایک کمرے میں اگر وہ چلے گئے، بیٹا بیٹھا ہوا تو وہ کھسک کے دوسرے کمرے میں چلا جائے گا۔ وہ اگر لون میں بیٹھا ہوا تو لون میں گیا تو لون سے نکل کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی میں، اس کا باپ 30 سال سعودیہ میں کام کر کے آیا، تو وہ جہاں ہوتا تھا وہاں سے وہ سائڈ پہ ہو جاتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا بیہیو کرتے ہو؟ کہتا مجھے ان کی عادت نہیں ہے، مجھے بالکل بھی ان کی عادت نہیں رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے کسی بات پہ ٹوکیں گے، مجھے پوچھیں گے، میں ان کو آنسر نہیں کرنا چاہتا، ہمیں ان کی عادت نہیں رہی ہے۔ تو دوستو ایسی زندگی میں جیے جس طرح کہ بعد میں آپ کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے تمام تر معاملے میں آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت لیسن رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 20 لاکھ جو ہے وہ پھولوں سے رس بناتی ہیں، رس اکٹھا کرتی ہیں، 30 لاکھ پروازیں کرتی ہیں اور تقریباً 80,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جو شہد بناتی ہیں انسانوں کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ لیکن ان کے معمول میں اللہ نے ایک بڑی زبردست چیز رکھی ہے۔ شہد کی مکھی جو پہلی پرواز دن میں کرتی ہے وہ منہ اندھیرے کرتی ہے، مثلا فجر سے پہلے جب اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ روشنی پھوٹنے والی ہے، یعنی اس کی پہلی پرواز اندھیرے سے روشنی کی طرف ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ روشنی ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنی آخری پرواز سے فوراً واپس چھتے پر آ جاتی ہے اور خوبصورت محنت کرتی ہے دن رات، اور ایک خوبصورت سی پروڈکٹ دے کے چلی جاتی ہے اس دنیا میں لوگوں کو۔ تو دوستو آپ کے لیے، ہمارے لیے اس میں لیسن ہے۔ آپ یہاں پر رہ کے سخت محنت کریں، لیکن معمول فطرت کا اپنائیں۔ جو فطرت کا معمول ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری معمول کیا رکھا ہے کہ صبح نکلنا ہے اور شام سے پہلے اپنے گھر آ جانا ہے۔ یہ ہے فطرت کا معمول۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا گھر بھی بچا رہے گا، آپ کے ساتھی بھی بچے رہیں گے، آپ کے دوست احباب بھی بچے رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی بچے رہیں گے۔ بچنے سے مراد کوئی جسمانی بچنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے دلی تعلق۔ جو تعلق ہی نہیں رہے گا، اس تعلق کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں، اتنی جان مار رہے ہیں، گدھے اور گھوڑوں کی طرح وہاں کام کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ یہ رشتے سنبھل کر ان کو کوئی تکلیف نہ ہے۔ تو دوستو اگر یہ سب آپ نے بچانا ہے
تو یہیں پہ رہ کے اتنی محنت کیجئے کہ جتنی وہاں پر رہ کر آپ کرتے ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مزاج دن رات کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں اتنے لیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر ڈنڈا ہی آیا تو ہمیں ڈنڈا ہی کام کروائے۔ تو دوستو ایسا نہ کیجیے، اگر آپ کو کوئی کام ملا ہے اپنا تو اس کو موقع کی غنیمت جانیں، اللہ کی مہربانی اور فضل جانیے اور اس پر محنت کیجیے، اس طرح جس طرح آپ دوسروں کے لیے جاب کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور شہد کی مکھیوں کی طرح دن کو نکلیے اور رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر والوں میں واپس آ جائیے۔ یہی زندگی ہے اور یہی خوبصورت زندگی ہے، اسی سے آپ کے رشتے بھی بچیں گے اور اللہ کی فطری قانون کے اندر ہی آپ زندگی گزاریں گے۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔